الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں جماعت کے ساتھ قرآن کریم سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سننے کو بھی قبول فرمائے اور پڑھنے والے کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ آج نماز تراویح میں 15واں جز مکمل ہوا، یعنی آدھا 50-50 گزر گیا رمضان، گزر گئی تراویح، ان کی بھی راتیں گزری جنہوں نے نہ سنا نہ پڑھا، ان کے بھی دن گزر گئے جو روزہ رکھا یا نہیں رکھا، ان کی بھی راتیں گزر گئی جو تراویح یا اور دوسرے اعمال نہیں کیے۔ وقت تو سب کا گزرتا ہے، لیکن خیر کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ گزرنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو آدھا قرآن گویا کہ مکمل ہوا۔ آج کئی سورتیں پڑھی گئی، ان میں سورۃ النحل جو 14ویں جز سے شروع ہوئی تھی، آج وہ بھی مکمل ہوئی، اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف جو بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، انشاءاللہ کل اس پر میں بات کروں گا، لیکن آج میں ایک بہت ہی اہم اور مشہور آیت پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں۔ آج حضرت امام صاحب نے تراویح یہیں سے شروع فرمائے تھے، یہی پہلی آیت ان کی پہلی رکعت کی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اور یہ آیت جیسا کہ فرما رہے تھے کہ جمعہ میں ہر ایک خطیب خطبے میں اس آیت کریمہ کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، سلف کے زمانے سے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے بھی اسی آیت کریمہ کو خطبے میں پڑھا جاتا ہے، بالترتیب تواتر کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی 40 سال سے نماز جمعہ پڑھ رہا ہے تو برابر سنتا ہوگا، 50 سال سے اگر نماز جمعہ کا خطبہ تو برابر وہ سنتا ہے، لیکن عالمیہ اور پریشانی یہ ہے کہ یہ آیت یاد نہیں ہے بہتوں کو، سننے کے وقت میں ذہن میں بات آ جاتی لیکن یاد نہیں ہے، کیونکہ ہم توجہ سے کبھی نہیں سنتے، کبھی دھیان سے نہیں سنتے۔ حالانکہ 40 مرتبہ اگر گانا کوئی سن لے تو وہ گانے والا بن جاتا ہے، اگر 4-5 مرتبہ کسی فلمی دنیا کے گانے کو گنگنا لیتا ہے تو اس کی زبان پر آ جاتا ہے، کیوں؟ اس کی وہ دلچسپی، شوق اور اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو 40 سال سے خطبہ، 50 سال سے خطبہ سنا اور یہ یاد نہیں آیا، اور بہت ہی پیاری آیت ہے، یاد نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے، تو یہ غفلت ہے ہم لوگوں کی، کیا ہے؟ بے توجہی ہے، غفلت ہے۔ تو بڑی پیاری آیت ہے۔ مطالعے کے بعد اور تفسیر کی کتابیں اور حدیث پڑھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کو سن کر کے بڑے بڑے لوگ اسلام کو قبول کیے، اس آیت کریمہ کو سن کر کے، پڑھ کر کے بڑے بڑے قبیلے، خاندان لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں قبیلے کے سردار اقسم بن نے سوچا کہ ہم جا کر کے ان سے کیا کریں؟ ملاقات کریں، اور پھر ہم لوگ سب مل کر کے اسلام کو قبول کریں۔
لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، پہلے آپ مت جائیے، پہلے اپنے قاصد کو بھیجیے۔ تو 2 شخص کو انہوں نے بھیجا، وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ کچھ خاص پیغام آپ کی طرف سے؟ تو آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سب سنے غور سے، پھر کہا کہ ایک بار اور پڑھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پھر تلاوت فرمائے۔ چلے گئے وہ لوگ سن کر کے، اپنے سردار کو جا کر کے بتائے وہ محمد بن عبداللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا یہ پیغام ہے قرآن کی جو ان پر نازل ہو رہی ہے، جو کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کا ایک پیغام انہوں نے سنا ہے۔ یہ سن کر کے وہ قبیلے کے سردار کہا کہ یہی سچے رسول ہیں اور یہ سچا کلام ہے، اس لیے دیر نہ کرو، فوراً چلو اور ہم سب لوگ جلدی سے اسلام قبول کر لو۔ تو یہ آیت کریمہ ایک بڑی عظیم بابرکت آیت ہے۔ ولید بن مغیرہ مکے کے بڑا سردار تھا، وہ بہت بڑا سردار تھا۔ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سنایا۔ ولید بن مغیرہ اپنے لوگوں میں کہنے لگا کہ ارے اس آیت کریمہ میں ایک بڑی جاذبیت ہے، کشش ہے، نور ہے، اس کے اندر میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ یہ محمد کا کلام نہیں، کسی بشر کا کلام نہیں، یہ ہے تو اللہ کا ہے۔ اس لیے گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ کوزے میں اللہ نے سمندر کو بھر دیا، اس میں بڑی جامع آیت ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ کے 3 بات کرنے کا اور 3 بات نہ کرنے کا اگر وہ اپنی زندگی میں لے آیا تو سب سے بہترین مسلمان وہ کہلائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگ خطبے میں اس آیت کریمہ کو خطیب سے ضرور سنتے ہیں۔ جب آپ کے کان میں یہ آیت کریمہ خطبے کے وقت میں پڑھے تو ان باتوں کی طرف ذرا دھیان دیجیے۔ 3 بات کرنے کا ہے اور 3 بات نہ کرنے کا ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہے۔ 3 کرنے کا، 3 نہ کرنے کا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کو نکال لیا، کسی نبی کا بھی حکم نہیں، کسی رسول کا بھی حکم نہیں، کسی پیغمبر کسی صحابی کا حکم نہیں، کسی عالم اور مفتی پیر و مرشد ولیوں کا حکم نہیں ہے، کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم کا حکم نہیں ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ پورا قرآن اللہ کا حکم ہے، لیکن جو خاص باتیں ہوتی ہے جس سے اللہ کے بندے کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے، وہاں اللہ کچھ تاکید کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا حکم ہے، صرف نظر نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کام کراتے ہوئے یا کچھ کہتے ہوئے کہتا بیٹا یہ میری خواہش ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر میں کرنے والے کے ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یأمر، یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے ساری دنیا کے لوگ نکل گئے۔ صرف حکم کس کا باقی ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے تو وہ حکم بھی بہتر دے رہا ہے، وہ ایسی ویسی بات نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یأمر بالعدل، ہم تم کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ عدل اور انصاف، عدل انصاف کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل انصاف عدالتوں کے لیے، کچہریوں کے لیے، ججوں کے لیے ہے، لائر کے لیے ہے، جھگڑے کے وقت کے لیے انصاف نہیں۔ انصاف کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عدل پہلے اپنے میں کرو۔ کیا کرو؟ اپنے وجود میں عدل ہے۔ اپنے وجود میں عدل کیا؟ مثلا اپنے جسم اور اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔
بلکہ جس جسم کا، جس اعضاء کا جو حق اور حقوق اور جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے اتنا ہی اس کو استعمال کرو، اس سے زیادہ کرو گے تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ اب اس کی ایک مثال تو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک صرف مثال دیتا ہوں۔ آنکھ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے سونے جاگنے کا، اس کا کوئی استعمال کا کوئی بھی اللہ نے کوئی ترتیب اور اللہ کے رسول کی ترتیب نہیں ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کا بھی ایک حق اور اس کے ساتھ عدل کرنے کا حکم ہے کہ اس سے تم غیر غلط چیزیں مت دیکھو، اگر غیر غلط چیزوں دیکھو گے تو آنکھ کے ساتھ تم نے عدل نہیں کیا بلکہ ظلم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سونے اور جاگنے کا بھی اس کا ٹائم ٹیبل ہے، اگر اس سے افراط و تفریط زیادہ کر دیں گے، گھٹا بڑھا دیں گے تو گویا کہ آنکھ کے ساتھ میں کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس کی ایک مثال دوں۔ اب آپ کہیں گے حضرت ابھی بھی تو آپ جگا رہے ہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے، رکیے ہے، لیکن عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں، عام حالات کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد کیا کرو؟ فوراً سو جاؤ، رات کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ رات کا جو ہو وہ کیا ہو؟ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کے لیے، ایک حصہ کیا ہے؟ سو جانے کے لیے۔ بعض فرمائے کھانے کا چھوڑ دیجیے، بلکہ ایک حصہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ایک حصہ سونے اور آرام کرنے کے لیے، ایک حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے رونے کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت۔ یہ 3 حصے ہو گئے نا، یہ 3 حصے ہو گئے۔ مثلا کھانا کب کھا لینا چاہیے؟ عام طور پر میں کھانے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی وہ عشاء کی نماز سے پہلے آپ کھانا فرما لیتے تھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس سے آپ نے فرمایا تیری صحت بھی اچھی ہوگی، کھانا بھی جلدی ہضم ہوگا، پیپسی پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہاضمے کے لیے کوئی الا بلا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کیا ہے تمہارا کھانا بہت جلدی ہضم ہوگا، جسم اس کو فوراً قبول کرے گا، تمہیں اچھی نیند بھی لگے گی، صحت بھی بحال رہے گا۔ کیوں؟ عشاء کی نماز سے پہلے اگر کھانا کھائیں گے اور پھر نماز پڑھے گا ایک آدمی، کتنی رکعت پڑھے گا؟ کتنی عشاء کی نماز؟ عشاء کی پوری نماز کتنی ہے؟ گنتی بورڈ میں لکھا رہتا ہے 17 رکعت، لیکن پڑھتے ہم لوگ نہیں، 4 پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سنت ہو گیا، فرض پڑھا 2 پڑھا، اس کے بعد میں 2 نفل ڈیلیٹ وہ مار دیا، وتر پڑھا اور پھر اس کے بعد میں 2 نفل ہے وہ بھی کیا کیے؟ ختم کر۔ کتنے ختم کیے؟ 8 ختم کر دیے ہم لوگ۔ کتنے؟ اب اگر ایک آدمی 17 رکعت نماز پڑھ لے پوری نماز تو ظاہر ہے کہ اٹھنا بیٹھنا رکوع سجود جب وہ کرے گا تو یہ کھانا ڈھیلا ہو جائے گا۔ جو مشینوں پر جا کر کے ضم کرتے ہو نہیں، اگر صرف نمازی بن جاؤ تو قسم خدا کی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی۔ لیکن ہم لوگ نے اس کے غلط استعمال کر لیتے ہیں اور اس کا اندازہ آج کل ہوتا ہے افطار میں کتنا ڈٹ کر کے ہم لوگ کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈٹ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور اگر تراویح کی نماز آ کر کے 20 رکعت پڑھ لی ہیں، پھر عشاء پڑھیں گے ساری نمازیں، گھر جا کر کے بیوی سے کہیں گے کہ ہے کچھ اور بچا ہوچا افطار کا، لاہو بھوک لگ گئی ہے۔ پتہ چلا کہ اس نماز کے ذریعے سے ہماری صحت بنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سو جاؤ پہلے۔ اب اگر ایک آدمی نہیں سوتا ہے اور 2 بجے 3 بجے رات تک جگتا ہے تو آنکھ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عدل نہیں کیا، ظلم کیا اس نے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ صحیح جگ نہیں رہا ہے، چلو کروٹ بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر اس آنکھ کو زبردستی کسی چیز کے دیکھنے میں لگایا ہے، جیسا آج کل نوجوانوں کا ہے، گھروں میں حال ہے، تنہائی کمرے میں چلے گئے، اس کے بعد موبائل آن کر دیا، غیر غلط چیزیں زبردستی دیکھ رہا ہے، آنکھوں پر زور دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تم عدل کرو پہلے اپنے میری دی ہوئی نعمتوں پر۔ لہذا ظلم ہم لوگ کرتے ہیں، آج ہم لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے ہیں۔ تو عدل میرے بھائیو بزرگوں یہ ہے کہ ہم اپنے جسم پر کیا کریں؟ عدل کا کام کریں، یہ سب سے بڑا انصاف ہے۔
کھانے کے اگر ہماری صحت ہاضمہ کہہ رہا ہے کہ 2 روٹی کھائیں، تو ایسا نہیں کہ مال مفت دل بے رحم ولیمہ میں مل گیا تو 8 روٹی کھا لیں آپ۔ یہ کام کر لینا گویا کہ عدل کے خلاف ہے، جو آپ کی روزمرہ کی عادت ہے۔ کچھ اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن زیادہ بوجھ دینا گویا معدے کے ساتھ میں عدل نہیں۔ تو یہ پورے جسم پر عدل کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تم کو کہ تم عدل کرو اپنے وجود پر۔ اس کے بعد وہ بات کی چیزیں ہیں کہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد میں عدل کرنا یہ تو ہے ہی ہے۔ عام عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری تم کو دی گئی ہے اس کو پورا کرنا، یہ بھی عدل ہے۔ یہ بھی عدل ہے کہ اگر آپ شوہر ہیں تو پھر آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں عدل کیجئے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت نہ کیجئے، یہ بھی عدل ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی دیکھ نہیں رہے تو ہم بالکل جہاں چاہیں گھوم جائیں، جو چاہیں فری مار لیں، جو چاہیں جیسا کر لیں۔ اگر غائبانے میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں عدل کا کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی عدل کرنے کا حکم ہے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیا ہے، اس کی عزت، اس کی امانت، اس کا مال کی حفاظت تیرے اوپر ضروری ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں کسی سے اس کی اجازت کے بغیر بات چیت کر لینا یا کہیں جانا یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا۔ ایسا نہیں کہ صرف عدل ہے باہر والوں کے لیے، بیوی کے ساتھ نہیں، بچوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ اس کو اگر مسلمان ہیں تو اسلام کی پہچان بتائیے، 10 سال سے پہلے اس کو نمازی بنا دیجئے، اس کو اسلام کی ایک شناخت پیدا کر دیجئے، یہ سب عدل ہے۔ لڑائی جھگڑے فیصلے میں تو عدل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عدل کا دائرہ بہت ہے۔ تو ایک بات آئی، اللہ فرمائے عدل کرو، جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑے کیا کرو، عدل اور انصاف کرو۔ دوسرا حکم والاحسان، تم کیا کرو، احسان کرو، یعنی نیکی کرو، نیکی کو بڑھ بڑھ کر کے کرو۔ اس کی ایک مثال کے طور پر میں آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، لینے والا لے رہا ہے۔ اب مثال کپڑا آپ نے ناپا بالکل میٹر کے حساب سے بالکل ٹھیک، لیکن آپ نے کیا کیا، تھوڑا سا بڑھا کر کے کاٹ کر کے دے دیا، یہ کیا ہو گیا، یہ احسان ہو گیا، یہ احسان ہو گیا۔ تو احسان کا مطلب یہ میرے بھائی بزرگوں، نیکی کو تلاش کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادہ معاملہ کرو۔ یہ کیا ہے، یہ احسان ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ میں کوئی بھی آ جائے اور کوئی بھی کسی کے لیے کوئی ضرورت ہو اور کوئی بھی تقاضا ایسا آ جائے تو نیکی کو آپ ڈھونڈیے، تلاش کرتے رہیے، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو، ایمان والے کے ساتھ ہو، غیر کے ساتھ ہو، کرتے رہیے۔ یہ ہے احسان، یعنی کسی کے اوپر اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام، سہولت کا کام، آسانی کا کام بتا دینا، یہ کیا ہے، یہ احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے حتیم میں آپ تشریف فرما تھے۔ واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک کمسن نوجوان یتیم تھا، اپنی ماں کو گھر میں دیکھا برابر کہ ماں میری گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہے، جبکہ گھر میں روزی روٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دن اس نے کہا کہ امی آپ گھر سے کیوں نہیں نکلتے؟ کہا کہ بیٹا میرے پاس میں کوئی چادر نہیں ہے جو میں چادر اوڑھ کر کے کیا کروں، گھر سے باہر جاؤں اور کہیں مزدوری کروں۔ یہ کون ہے؟ یہ کافرہ عورت ہے، مسلمان نہیں، کافرہ عورت ہے۔ بیٹا میرے پاس کوئی بڑی چادر نہیں جو میں ڈھک کر کے حیا کے پردے ڈال کر کے میں باہر نکل کر کے کہیں روزی روٹی کا انتظام کروں۔ نہیں، اسی لیے میں ہوں یہاں پر، اور والد ہے نہیں، تمہارے انتقال کر گئے، میں بیوہ کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ کل کی کافرہ کو یہ فکر تھی کہ بغیر چادر کے ہم باہر کیسے جائیں، اب تو چادر لوگ رکھ کر کے باہر جا رہے ہیں اور مسلمان جا رہے ہیں۔ وہ ماں بہنیں ذرا غور کریں کہ ہماری حیا کہاں کہاں جا رہی ہے، بے حیائی کے راستے کہاں ہیں۔ اب تو چادر اتار کر کے جا رہے ہیں، چادر رکھ کر کے جا رہے ہیں، دوپٹے نیچے کر کے جا رہے ہیں۔ کل کے کافرہ کو اتنی حیا تھی کہ وہ کفر میں رہ کر کے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں اس لیے نہیں نکل پا رہی، اس لیے کہ میرے پاس کوئی بڑی چادر نہیں۔ کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے چچا کے پاس میں، ان کے پاس میں انتظام ہو جائے گا، وہ مالدار ہے، اور آپ کے لیے چادر کا ماں میں انتظام کرتا ہوں۔
کہا کہ تیرا چچا نہیں دے گا، میں جانتی ہوں کہ بڑا سنگ دل ہے، احسان بتا رہا ہوں۔ گیا لیکن چچا نے ڈانٹ کر کے بھیج دیا نا، روتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ مکے کے گلی میں ایک شخص ملا، کیوں روتا ہوا جا رہا ہے؟ ابھی تو دیکھا تم بڑی خوشی سے بھاگے بھاگے جا رہا تھا۔ کہا کہ مسئلہ ایسا ہے۔ کہا کہ تیرا یہ مسئلہ مکے میں کوئی نہیں حل کرے گا، اگر حل کرے گا جاؤ حتیم میں بیٹھا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حل کر دیں گے تمہیں۔ ماں کے پاس آیا، کہا کہ چچا تو ایسا کہہ دیا اور ایسا ایسا ہے، لیکن ایک شخص نے ایک شخص کو پتہ دیا ہے، ماں اگر آپ کہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لو اور آپ کی یہ پریشانی، اپنی یہ پریشانی ان کے سامنے رکھ دو۔ ماں کہنے لگے بیٹا مجھے معلوم ہے وہ کر دیں گے، لیکن ایک خطرہ ہے کہیں تیرے باپ دادا کا دین وہ نہ لے لیں، اللہ خطرہ ہے مجھے، اس لیے میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تم چلے جاؤ اور ان کے کسی بات سے یا ان کی گفتگو سے تم کہیں اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ نہ دو اور وہ نہیں تم سے لے لے، وہ کر تو دیں گے مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ کیسے وہ لے لیں گے جب ہم ہوں گے نہیں، ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے تو کیسے؟ نہیں ہو سکتے، ہم آپ کی بات مانیں گے، دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کہا کہ جاؤ دیکھو ذرا اپنی حفاظت سے جانا، احسان بتا رہا ہوں۔ گیا وہ، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ پہلے وہ کہا، کیا کہا؟ دیکھیے میں ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہمارے دین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کیجیے گا۔ پہلے وہ بریک ٹوک لگے، آپ دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کیجیے، نہ آپ اپنے دین کے بارے میں بولیے نہ میرے دین کے بارے میں بولیے، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، وہ ضرورت اگر آپ میری پوری کر دیں گے آپ کا احسان مجھ پر، لیکن دین کے بارے میں کوئی بات ہم نہیں سنیں گے، نہ آپ مجھے سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے بیٹا بول، ہم تیرے دین کے بارے میں کچھ نہ تذکرہ کریں گے نہ ہم اپنے بارے میں کہیں گے، تیری ضرورت اگر مجھ سے پوری ہوگی کر دیں گے۔ سنایا اس نے کیسا ایسا ہے حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جو چادر امامے کی شکل میں جو تھی، آپ نے وہی چادر دے دی اس کو، جاؤ لے جاؤ یہ اور اپنی ماں کو دے دو تاکہ تیرے گھر کی روزی روٹی، یہ فرما رہا ہوں احسان کیا ہے؟ نبی کا احسان امت پر، اور اسلام کی یہ دعوت تعلیم، یہ پیغام ہے جو اللہ فرما رہا ہے ہر جمعے میں عالم دین خطبے میں کہہ رہا بھائیو احسان کرو، احسان کرو، نیکی کی تلاش کرو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، پیاسا ہے گلاس پانی پلا دو، بھوکا ہے کھلا دو، کچھ بھی کرو، کرتے رہو، اس سے چکو نہیں، چاہے اپنے ہو یا غیر ہو۔ چادر مل گئی، نوجوان بھاگے بھاگے خوشی خوشی آیا، امی کو دیا، لیکن ماں پریشان تھی، پتہ نہیں بیٹا کہیں مسلمان بن کر کے نہ آ جائے۔ ماں پہلے سوال کہ بیٹا دین محفوظ تیرا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بااخلاق نظر آئے ماں، انہوں نے تو کوئی بات دین کی نہیں کی، نہ میرے مذہب کے نہ اپنے مذہب پہ، کوئی بھی نہیں۔ میری بات اتنا غور سے شاید کہ میرے مکہ میں کوئی سنا ہوگا جتنا غور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنے۔ چادر یہ دے دیے اور اپنی چادر دی ہے ماں۔ کہا کہ بیٹا اس چادر کو اوڑھنے سے پہلے تو میں اسلام کی چادر اوڑھ لوں گا، اس لیے اب چل تو بھی چل میں بھی چلتی ہوں اسی چادر کو اوڑھ کر کے، اور پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پڑھ لوں، کلمہ پڑھوں گی میں۔ دونوں ماں بیٹے دونوں آئے اور اسلام کو قبول کیے۔ عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں، اللہ فرما رہا تم احسان کو مت چھوڑو، احسان کرتے رہو کسی پر، لیکن جتانا نہیں، یعنی نیکی تلاش کرتے رہیے، ڈھونڈتے رہیے۔ اگر آپ کو جانوروں کے ساتھ میں بھی احسان کرنے کی ضرورت پڑے کیجئے اس کو، تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو، نیکی کے تلاش کرو، دوسرے کے لیے خیر خواہ ہی کا ذریعہ بنو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ڈھونڈتے پھرتے تھے، پتہ نہیں اس احسان اور اس نیکی کا بدلہ اللہ کب کس وقت کہاں دے دے۔ اسی لیے علماء کرام ایک مسئلہ لکھتے ہیں، جیسے کہ آج ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی گھر میں چڑیا پال لیتا ہے، کوئی مچھلیاں پالتا ہے، کوئی کچھ پالتا ہے، شوق ہے، کر سکتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے، لیکن فرمایا اس کا پورا خیال رکھنا تم، یہ بھی احسان ہے۔ جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، کیا کرنا؟ جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، پرندوں کے لیے پانی کا دانہ کا انتظام کر دینا، یہ بھی احسان میں کیا ہے؟ داخل ہے۔
ایک نوجوان کو کبھی خبر کسی نے دے دی تیری ماں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے اور بالکل گھنٹوں کی مہمان ہے، جلدی آؤ اور جلدی آ کر کے کیا کرو، ملاقات کر لو۔ بھاگے بھاگے چلا، لیکن گاڑی میں جب تیل پٹرول ختم ہو تو اس نے ایک پٹرول بنک پر گاڑی اپنی روکا تاکہ میں اس میں پٹرول ڈلا لوں، لیکن تھوڑی سی دیر ہو رہی تھی تو قریب میں دیکھتا ہے کہ بلی کے چند بچے ہیں جو بھوک سے وہ اٹھ نہیں پا رہے، تو اپنی گاڑی میں تیل پٹرول ڈلانے کے بجائے اس سے پہلے وہ قریب دکان کو تلاش کیا اور وہاں سے دودھ کی 2-4 پیکٹیں لایا، پھاڑا ٹکڑا کیا اور بلی کے بچوں کے سامنے کیا کیا، رکھ دیا۔ بلی کے بچے وہ دودھ کی پیکٹ سے دودھ پیے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر تازگی، حرارت، بشاشت آئی اور بلی کے بچے کودنے لگے، یہ خوش ہوا، تیل ڈلائے، بھاگے بھاگے پہنچا ماں کے پاس میں، تو ماں کو دیکھتا ہے کہ بڑی آرام اور سکون سے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کہ ماں آپ کے بارے میں تو مجھے یہ خبر ملی تھی۔ کہا کہ بالکل صحیح خبر تھی، میں چند گھنٹے کی مہمان تھی۔ کہا کہ پھر تو آپ تو بالکل اچھی ہیں، صحت مند ہے، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی۔ کہا کہ ہاں، میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھی کہ چند بلی کے بچے ہیں جو اللہ سے میری صحت اور شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جس وقت سے یہ خواب میں دیکھا اور بیدار ہوئی میں، اسی وقت سے میری بیماری چلی گئی۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو بزرگوں؟ احسان۔ اب تو باپ کے ساتھ لوگ احسان نہیں کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے ہیں، عالم علماء کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے ہیں، مسجد کے مؤذنین اور خادمین کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے زبان بولیاں بول دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں، اپنے متعلقین کے ساتھ میں اچھائی نہیں۔ احسان کیجئے، بھلائی کیجئے۔ یاد رکھیے، ایک بات بول رہا ہوں، بڑی قیمتی بات بول رہا ہوں، کل قیامت کے دن عبادت کے بارے میں زیادہ سوال نہیں ہوگا بلکہ معاملات کے بارے میں سوال ہوگا۔ معاملات کے بارے میں اللہ حساب لے گا، عبادت کا حساب نہیں لے گا۔ کیوں؟ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ غفور الرحیم و درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن معاملات اگر آپ کر کے اچھا جائیں گے تو اللہ اس پر اجر عطا کرے گا، گڑبڑ کر کے جائیں گے تو اللہ اس پر پکڑ فرمائے گا۔ تو اللہ فرمایا ہم تجھے حکم دیتے عدل کا اور احسان کا۔ تیسرا حکم کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے لیتے رہو۔ کیا کرو؟ دیتے لیتے رہو، رشتے کو جوڑتے رہو، رشتے کو الگ تھلگ نہ کرو۔ عام طور پر میں لوگ رشتہ داروں کو دیتے نہیں جلدی۔ کیوں نہیں دیتے؟ ہم لوگ بہت غور کیے، علماء غور کیے تو اندازہ یہ ہوا کہ اپنے رشتہ دار کو ہم لوگ اس لیے زیادہ نہیں دیتے ہیں، چاہے جو بھی ہو، ہدیہ، تحفہ، عطیات یا صدقات، خیرات، کچھ بھی ہو، نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں تعریف نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ وہاں تعریف نہیں ہوتی ہے، وہ تعریف نہیں کرتے ہیں۔ دوسروں کو دیں گے تو وہاں تصویر بن جاتی ہے، دوسروں کو دیں گے تو تعریف کر دیتے ہیں، تعریف ہم کرا لیتے ہیں ان سے، لیکن رشتہ دار لوگ نہیں کرتے، اسی لیے لوگ زیادہ تر ادھر نہیں دیتے ہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم لوگ تعریف کے بھوکے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھتے تو تعجب ہوتا ہے کہ 5 کیجی شکر، 5 کیجی آٹا دیا اور 10 لوگ مل کر کے فوٹو لے کر کے غریب کی غربت کو ظاہر کر دیا، اس کو بے آبرو کر دیا۔ اللہ کبھی کسی کی غربت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، لیکن ہم لوگ تصویروں میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور رشتہ دار کو اگر دیں گے تو وہاں تعریف نہیں ہوتی، وہاں بڑا پن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ رشتہ داروں سے نظر انداز کر کے دوسروں کو دے کر کے اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، ڈھونڈو، تلاش کرو یہ نیکی۔ تو یہ کرنے کے کتنے ہو گئے؟ یاد ہے؟ 3۔ عدل کرو۔ عدل کے مطلب سب سے پہلے اپنے جسم کے اعضاء پر کوئی چیز غلط مت کھائیے، آنکھ کو زیادہ تکلیف مت دیجیے، کان سے غیر گناہ کی چیزیں مت سنا کیجیے، اپنے آپ کو کسی ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ پھر سب کے ساتھ انصاف جو ہے وہ کرتے رہیے، فیصلے ہیں تو اچھے کیا کیجیے۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ عدل، احسان، نیکی کو تلاش کرتے رہیے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، سب کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ احسان۔ تیسرا کام کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کو، متعلقین کا خیال رکھنا،
رشتے کو جوڑتے رہنا، توڑنے کی فکر نہیں کرنا، نہیں کرنے کا کام۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، 3 کام مت کرنا، یہ تیرے اللہ کا حکم ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ ایک کام فحش کام نہیں کرنا، بے حیائی کا۔ فحش کام، بے حیائی اس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گناہ جس کو دیکھ کر کے لوگ بھی گناہ کرنے لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے حیائی اور فحش کام کہتے ہیں۔ یعنی ایک گناہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک گناہ، اس گناہ کو دکھا کر کے کر رہے ہیں، ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو کیا ہوگا؟ اس کا شوق اس کو بھی پڑے گا، کاش کہ ہم بھی یہ کر لیتے، مزہ آتا، ہم بھی ایسا کریں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ فحش ہے، بے حیائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت کرو۔ اب ہم لوگ سب کرتے ہیں، ایک فوٹو موبائل میں اچھا لگا، ایک تصویر اچھی لگی، ایک فلم اچھی لگی، ایک گانا اچھا لگا، کیا کیا؟ اس کو پھیلا دیا۔ یہ فحش ہے۔ کیا ہے؟ یہ فحش ہے، بے حیائی ہے، اللہ روکتا ہے۔ ایسی جگہ پر کوئی گناہ مت کیجئے جو دوسروں کو دیکھ کر کے گناہ کا شوق بڑھ جائے۔ ایسا ہوتا ہے، بیوی سے پیار کرنا ہے تو چھپ کر کے کرو، علل اعلان مت کرو، شادی محلوں میں مت کرو، وہاں محبت کے ایسے اظہار مت کرو۔ کیا اسلام خوبصورت اور پیارے آقا کی تعلیم فرمائیں، اگر جہاں 10-20 عورتیں ہو اور تمہاری بیوی اور تم بھی ہو، خبردار وہاں پر تم اپنی بیوی سے پیار کا اظہار نہیں کرنا۔ ہو سکتا اس مجمع میں اگر کوئی بیوہ ہو تو ان کا دل میں کہیں صدمہ ٹھیس نہ پہنچے۔ اگر کرنا ہے تو ذرا چھپ کر کے کرو۔ یہ تو آج معاشرہ بے حیا بن گیا نا، گاڑی میں فکر رکھتے ہیں، گاڑی میں بے حیائی، 2 ویلر میں بے حیائی۔ مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں تو عجیب لگتا ہے، کیا ان کو مرنے کا ڈر نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ کے سامنے بے آبرو ہونا ہے کیا؟ شوہر بیوی گاڑی میں 2 ویلر میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، پھر بھی ان کے بیٹھنے اور چلنے کا ٹھیک ڈھنگ انداز نہیں ہے۔ کیا گھر میں پیار محبت کے انداز نہیں ہو سکتے ہیں جو فحش کام کر رہے ہیں؟ اس لیے مسلمان بھائیوں، بہنوں، پیاروں، بچے بچیوں، بے حیائی مت پھیلائیے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بے حیا کا پھر جب اللہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، آپ چاند پر بھی جا کر کے عزت چاہیں گے، پھر عزت نہیں ملے گی۔ تو ایک کام فحش کام دکھا کر کے گناہ مت کیجئے۔ والمنکر، دوسرا کام مت کیجئے، منکر ناپسندیدہ کام ہرگز نہ کیجئے۔ ناپسندیدہ، وہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن ایک کام ہے وہ پسند نہیں ہے، اچھا نہیں کرنے کا۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے سینکڑوں مثال۔ اپنا گھر کا کوڑا دوسرے کے دروازے کے قریب مت پھینچیے، کیا ہے یہ؟ منکرات میں ہے نا، مت پھینکیے۔ آپ اپنی گاڑی اپنی جگہ پر کھڑے کیجئے، دوسرے کے راستے پر مت کھڑا کیجئے، یہ کیا؟ منکرات، ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ اپنے بالکونی میں کھڑے ہو کر سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہے ہیں، پی لیے، اس کے راستے میں پھینک دیے، کیا یہ منکرات ہے؟ آپ اپنی کار میں بیٹھے گٹکا پان کھاتے کھاتے جا رہے ہیں، آپ اپنے ڈور دروازے کھولیں اور تھوک دیے راستے میں، یہ کیا؟ یہ منکرات ہے۔ حلال و حرام کا فرق نہیں کرنا، یہ منکرات ہے نا، منکرات ہے۔ ایسی چیزیں مت کیجئے۔ پبلک میں مجمع میں بیٹھے ہیں تو ناخن کو کاٹتے رہنا، کھودتے رہنا، اس کو ٹچ کرتے رہنا، انگلیوں کا ایسے کرنا، یہ کیا؟ منکرات، بری عادت ہے، قرآن منع کر رہا ہے۔ آپ کسی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ محفل و مجلس میں، مسجد میں، تو ایسا نہیں کہ بار بار انگلیاں ناک میں ڈالتے رہیے، نکالتے رہیے، اس سے دوسروں کو پسند نہیں آئے گا، یہ کیا ہے؟ یہ منکرات میں سے ہے۔ آپ بیڑی سگریٹ پی کر کے دھواں اڑا دیں لوگوں کے سامنے میں، آپ سمجھیں کہ کون ہم کو بول سکتا ہے؟ اللہ منع فرما رہا ہے، ایسے منکرات، ناپسندیدہ کام مت کرنا۔ اور آگے بڑھ کر کے بولوں، ایسے کپڑے پہن کر کے مسجد بھی نہیں آنا جس سے دوسروں کی نماز میں خلل پہنچے، یہ بھی ناپسندیدہ اور منکرات۔ عام طور پر میں ہوتا ہے، ایسے کپڑے ہم پہن کر کے آ جاتے ہیں جو ناپسندیدہ عمل ہے، دوسروں کی نماز میں خلل ہے۔ اتنا چھوٹا پہنیں گے کہ پورا انڈیا کی گیٹ نظر آ جائے، اتنا چست پہنیں گے جیسے لگے گا کہ کیا ہے یہ انسان ہے، یہ کیا ہے۔ اتنی چھوٹی بنیان کے رکوع میں جائیں گے تو بار بار ہاتھ سے کھینچیں گے، ارے بھائی اتنا ہی چھوٹا ہی ہے، کھینچ کر کے کرو گے تم کیا ہے؟
نہ تیری نماز ٹھیک ہوئی نہ پیچھے والوں کی نماز ٹھیک ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ منکرات ہے، یہ منکرات ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. لہٰذا ہمیشہ مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. آج کل کے ایک عام رواج، اتر نہیں سکیں گے، کوڑا وہیں سے سڑک پر یوں ڈال دیں گے. کیا ہے؟ یہ منکرات میں سے ہے. کسی کو اذیت تکلیف مت دیجیے. میرے بھائیو بزرگوں، اسلام پاکیزہ دین ہے، اللہ کا قانون پاکیزہ ہے، پیارے نبی کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے. اس لیے اللہ فرمایا ہم تم کو روکتے ہیں فحش کام سے. ایسا گناہ مت کرو جس سے دوسروں کا گناہ کا ذریعہ تم بن جاؤ. ایسا منکر ناپسندیدہ عمل نہ کرو جس سے دوسروں کے لیے خلل کا اور ذریعہ تکلیف بن جائے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ نے فرمایا والبغی، اور کسی پر ظلم نہیں کرنا. یہ اللہ کا حکم ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، چاہے چرندے پرندے درندے انسان کوئی بھی ہو. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ظلم ایک ایسی عمل ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. بعض گناہ کی سزا اللہ آخرت ہی میں دیتا ہے، لیکن ظلم کا سزا ایسا ہے کہ اس کا سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اسی لیے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ میں دادا گیری کی بات نہ کرو، کسی کو دھمکا کر کے ان کی نیند اور چین سکون مت خراب کرو. یاد رکھیے جو جس کا جینا مشکل کر دیتا ہے اس کا مرنا بھی بڑی مشکل ہے. آرام سے وہ آرام سے نہیں مرے گا، وہ سکون سے نہیں مرے گا، اس کی موت سکون سے نہیں آئے گی. آپ جتنا کسی کو تکلیف دے رکھے ہوں گے اتنا ہی موت کے وقت میں اتنی تکلیف سہنا پڑے گا. اگر سہنے کی طاقت ہے تو زندوں کو تکلیف دیجئے، ماں باپ کو تکلیف دیجئے، بیوی کو تکلیف دیجئے، پڑوسیوں کو تکلیف دیجئے، اپنے ماتحتوں، غلاموں اور مزدوروں اور لوگوں کو تکلیف دیجئے. پھر دیکھیے یہاں تو دنیا چل جائے گی لیکن موت کے وقت میں بہت ہی سخت تکلیف اٹھانی پڑے گی. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، 3 کام کرنے کا اور 3 کام نہ کرنے. یاد رہے گا؟ نہیں تو قرآن کھول کر کے جا کر کے دیکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا. تینوں کام زندگی میں بنا لو. موبائل رکھتے ہو نا، لکھ لو وہاں پر میں 3 کام کرنے کا، 3 کام نہ کرنے کا. گھر میں ذرا بڑے بڑے فوٹوਆਂ لگا لیتے ہو، وہاں ایک یہ تصویر لگا لو قرآن کریم کی آیت کی. 3 کام کرنے کا، 3 کام نہ کرنے کا. انشاءاللہ زندگی پاکیزہ اور خوبصورت بن جائے گی. اللہ کیا فرما؟ آخری جملہ، آخری فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون. تم کو کوئی دوسرا نصیحت نہیں کر رہا ہے، تیرا رب تجھ کو نصیحت کر رہا. اللہ فرما رہا یعظکم، ہم نصیحت کر رہے ہیں. آج اللہ سمجھا رہا ہے، سمجھ جائیے. آج اللہ نصیحت محبت شفقت سے کر رہا ہے، سمجھ جائیے. نہیں تو ایک دن سزا بھگتنا ہے جب اللہ اپنے جلال میں آئے گا، اس وقت میں بڑی مشکل ہو جائے گا. اس لیے نصیحت قبول کیجیے. یہ ہماری نصیحت نہیں، کسی عالم کی نہیں. اللہ کتنی شفقت سے فرمایا یعظکم، ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں میرے بندو، نصیحت کر رہے. خیر خواہ ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم میری نصیحت کو قبول کر لو. اللہ اکبر. اب اگر کوئی آدمی یہ 3 بات کرنے اور 3 بات نہ کرنے کو قبول نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کو وہ منکر اور اللہ کی نصیحت کا منکر ہے وہ. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی جو ایسا ظلم کرے. اس لیے 3 بات کرنا، 3 بات نہ کرنا، یہ نصیحت کس کی ہے؟ اللہ کی. اس لیے پڑھے لکھے نوجوانوں لگاؤ ایک عنوان، اللہ کی نصیحت. اور یہ 3 باتیں کرنے کا، 3 باتیں نہ کرنے کا خوب اچھا سے لکھ کر کے گھر کے دیوار میں لگا دو. کتے بلیاں لگاتے ہو نا، اسکول میں پڑھنے والے بچے کیا بناتے؟ کتے بلیاں بنا کر کے پھر وہ لگا دیتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ آرٹسٹ ہے. پڑھے لکھے ہو نوجوانوں ذرا لگاؤ. یہ کیا لگانا ہے؟ اللہ کی نصیحت. اور یہ آیت کریمہ کے 3 باتیں گھر میں خوبصورت سجا کر کے رکھو، نظر سے دیکھو. انشاءاللہ بہترین مسلمان بنیں گے اور اللہ ہم سب کو بہترین بندہ بنا دے گا. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے.